محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس اپنی منزل کی طرف نہ لوٹ جائے۔ جب تک آپ اپنے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے کی برکتیں آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ من سلک طریقۃ یطلب بہ علما، کوئی ایسے راستے پر چلے کہ جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے کون کون دعا کرتا ہے؟ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ میں علم کی تلاش میں آیا ہوں، مجھے کوئی علم کی بات سیکھنے کو مل جائے۔ خوش ہو کر کہنے لگی میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم، کوئی نکلنے والا اپنے گھر سے اس غرض سے نکلے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رداء بما یصنع، تو اللہ کے مقرب فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزن یوم القیامت مدار العلماء ودم الشہداء، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے والے کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولے گا، فیرجح مدار العلماء علی دم الشہداء، عالم کی سیاہی زیادہ وزندار ہوگی شہداء کے خون سے، یعنی جس عالم نے کتاب کے اندر جو بات لکھی ہوگی نا اس کی سیاہی، اس کا ایک ایک حرف تولا جائے گا اور شہید کا خون بھی تولا جائے گا۔ بھاری وزنی چیز عالم کی سیاہی ہوگی جس سے اس نے قرآن اور حدیث کی کوئی بات لکھی ہوگی، لہذا اپنی اولاد کو عالم بنائیں، کیونکہ عالم کی فضیلت لوگوں پر ایسی ہے، میرے محبوب نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔